جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ ایک آیت سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین اور منافقین کی 6 گندی علامتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جس آدمی کا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا، جس آدمی کے زبان پر کچھ اور دل کے اندر نفاق ہوگا، اس آدمی کے اندر یہ 6 چیزیں ضرور پائی جائیں گی، جس میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ جن کا آخرت پر اللہ پر ایمان نہ ہو یہ قیامت کے دن کو جھٹلائیں گے، یہ قیامت کے دن کو مانیں گے نہیں۔ قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم نے دنیا کے اندر جو کیا اس کا بدلہ جس دن ملے گا اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بعد اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی باقی رکھتا ہے، لیکن اکثر اعمال چاہے وہ اچھے ہوں، چاہے وہ برے ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا اور اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو مانے گا کون؟ جس کا اللہ پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبی پر ایمان ہو، اللہ کی کتاب پر ایمان ہو، اس کے علاوہ اور کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہو، آپ کے یہاں جو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اور دوسرے جتنے ریلیجن کے لوگ ہیں، آپ ان سے جب معلوم کرو تو ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کہانی ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی مسئلہ آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی لاش کو جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کیا کہا؟ بے شمار آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جن میں اللہ نے خالی قبر کو، موت کو، آخرت کو، بدلے کو یہی چیز بیان فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو ڈالو گے قیامت میں وہی کاٹو گے۔ یہاں اچھا کرو گے قیامت میں اچھا ملے گا، یہاں برا کرو گے قیامت میں برا ملے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ راگی کے دانے سے چھوٹا عمل بھی اگر تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ مت سوچو کہ چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر مار دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، اس ٹھوکر کا سوال تم سے قیامت میں کیا جائے گا۔ یہ مت سوچو کہ کسی آدمی کو ہم نے دھوکہ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، قرآن کہتا نہیں، ہر دھوکے کا بدلہ تم کو ملے گا قیامت کے دن۔ تم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی دکان کا مال عیب کو چھپا کر کے بیچ دیا اور ہم کامیاب ہو گئے، فرمایا کہ نہیں، تم کو اس کا حساب قیامت میں دینا ہے، یہ تمہارے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دیا۔ اور اس کو کہتے ہی ہیں حساب کا دن۔ قیامت کے دن کا نام اللہ نے قرآن کریم میں حساب کا دن رکھا ہے، اور ایک ایک چیز کا بدلہ،
ایک ایک معاملات کا بدلہ. اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھا اور نفل کے اندر جو آپ نے 1 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی، فرمایا کہ اس پوری تسبیح کا بدلہ ملے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب صبح اٹھو تو شام تک، اور جب شام کو بستر پہ جاؤ تو اگلی صبح تک کے لیے اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہم سے کوئی غلط تو نہیں ہو گیا، اگر ہو گیا تو معاف یہی کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا ہمارا نہیں ہے، وہاں کوئی ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. وہاں نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ یار، نہ دکان، نہ بنگلہ، نہ بلڈنگ، نہ کار، نہ گاڑی، نہ گھوڑا، نہ سونا، نہ چاندی. فرمایا کہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور سب سے سخت بات، اللہ کے ساتھ آپ نے تھوڑی کمی زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. مثال کے طور پر نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو، ہے نا؟ حدیث میں یہی ہے نا کہ ایسی نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اتنا نہیں تو کم سے کم اتنا خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز ایسی. لیکن آپ بتائیں ہماری اتنی عمر ہو گئی، ایک نماز بھی ایسی ہوئی کیا ہماری؟ ایک نماز کی بات کہہ رہا ہوں میں. نیت باندھا، روڈ پہ چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، بیوی بچوں میں چلے گئے، محبوب کی یاد میں کھو گئے، سورہ فاتحہ زبان سے پڑھ رہا ہے مگر دماغ کہیں اور ہے، رکوع میں گیا دماغ کہیں اور ہے، سجدے میں گیا دماغ کہیں اور ہے، اتحیات میں بیٹھا دماغ کہیں اور ہے. بلکہ اب تو ہمارے نماز کی یہ حالت ہو گئی، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اپنے کاروبار کا حساب بھی نماز میں کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جیسی نماز میرے رب کو چاہیے وہ نماز ہے میری؟ نہیں. اس کے باوجود میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کمی کو میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ میرا ہے، یہ اختیار میں ہمارے ہے، یہ میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر میرے مخلوق کے ساتھ، اگر میرے بندوں کے ساتھ، اگر میری مخلوق کے ساتھ تو نے ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی غلط کیا اور بغیر معافی مانگے ہوئے اس سے تو دنیا سے چلا گیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اور توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں نا مفتی لوگ اپنے اپنے بیانوں میں، تقریروں میں، توبہ کر لو سب معاف. اللہ کے بندے، قوم کو گمراہ مت کرو، قوم کو پاگل مت کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات مت سنا کرو. اور آج کل تو لوگ سوشل میڈیا کو مولانا مان لیا ہے، وہاں سے فتویٰ لے گا، وہاں سے مسئلے لے گا، جو آیا سوشل میڈیا پر بولنے والا بس اس کی بات پر یقین کر لیا. وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے آپ کو جنت کا محل دکھا رہا ہے اور آپ نے یقین کر لیا. اور نوجوان بچے گمراہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جا جا کر. خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ مخلوق کے ساتھ جو غلط کر رہے ہو آپ پہلے اس سے معافی مانگ لو، ورنہ اللہ توبہ سے بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کا بدلہ قیامت میں دینا پڑے گا. لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر قرض والے کا جب فون آیا
تو اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں یا بلاک کر دیتے ہیں، یا گھر میں بیٹھا ہے کہیں گے صاحب نہیں، آپ نے کیا سمجھا کہ ہم اسے لے کر کے مر جائیں معاملہ ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، بہت سارے قرض والے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ارے بندے کیا سمجھ کے سوسائڈ کر رہے ہو؟ کیا تیرے سوسائڈ کرنے سے قرض معاف ہو گیا؟ بلکہ بڑے مجرم بن گئے۔ ایک تو جرم یہ کہ قرض لے کر مرے، اور دوسرا جرم یہ کہ تم نے سوسائڈ کیا، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوسائڈ کرنے والے کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ اور کبھی بھی سوسائڈ کرنے والی جنت کی ہوا تک اسے میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ ہر خودکشی کرنے والے کی پہلی شرط قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے اپنی جان کو خود دیا، اپنی جان تم نے خود دی، ہم نے تمہاری جان نہیں لی، فطری موت نہیں آئی، تم نے اپنی جان خود لی۔ اب تم تب تک جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اندر جان خود نہ ڈالو۔ اب آپ بتاؤ کہ جان کہاں سے ڈال پائیں گے؟ بھائی بولو، ہم جان ڈال پائیں گے؟ جب جان ڈال نہیں پائیں گے تو ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ بولو کہاں رہنا ہے؟ جہنم میں۔ تو سوسائڈ کرنے سے اگر قرض اللہ معاف کر دے رحم کھا کر کے کہ صاحب معاف ہو گیا، اللہ کہتے ہیں نا سوسائڈ کا عذاب الگ اور قرض کا عذاب الگ، ڈبل عذاب کے اندر میں تم کو ڈالوں گا۔ اور مولانا صاحب، قاضی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، کان کھول کر کے سن لو، بچو گے کوئی نہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، نماز میں سستی ہوئی معاف کیا، قبول کیا۔ روزے میں کمی ہو گئی، میں نے تجھے معاف کیا اور تیرے روزے کو قبول کر لیا۔ قرآن کی تلاوت میں کمی ہوئی، میں نے تجھے معاف کیا اور تیری تلاوت میں نے قبول کر لیا۔ حج میں کوتاہی کمی ہو گئی، میں نے تجھے معاف کیا، تیرے حج کو قبول کر لیا تو نے۔ لیکن یاد رکھ، میری مخلوق پہ ظلم کرے گا، میرے بندوں پہ ظلم کرے گا، میری مخلوق کے ساتھ غلط کرے گا تو میں معاف کرنے والا نہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضرت بلال سے فرمایا مدینے میں اعلان کرو، لوگوں کو خبر کر دو، بلال گلی گلی جاؤ، مکان مکان جاؤ، ہر دروازے پہ جاؤ، دستک دے کر کہو امام الانبیاء نے بلایا ہے، مسجد نبوی میں بلایا ہے، اگر کسی کا کوئی چھوٹا سا حق بھی بچاؤ تو مجھ سے وصول کر لے، قیامت کے دن میری طاقت دینے کی نہیں۔ آپ ذرا غور کر کے سوچا کرو، یہ کون ذات کہہ رہی ہے میری طاقت قیامت کے دن بدلہ دینے کی نہیں؟ یہ کون ذات کہہ رہی ہے؟ آپ 2-4 منٹ کے لیے یار ٹائم نکال کر اکیلے میں مولوی کی بات پہ غور کر لیا کرو نا۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محمد اگر تجھے پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا کرتا ہی نہیں۔ تیرے لیے میں نے دنیا پیدا کیا ہے، تیرے لیے میں نے چاند کو روشن بنایا، تیرے لیے میں نے سورج میں گرمی پیدا کی، تیرے لیے میں نے ستاروں سے آسمان کو بنایا،
تیرے لیے میں نے پھولوں میں خوشبو ڈالا، ارے تیرے لیے میں نے پرندوں کو چہکنا سکھایا، اور تیرے لیے میں نے سمندر کو لہریں دے دی، تیرے لیے میں نے ہوا کو روانی دے دیا، اور تیرے لیے میں نے کوئل کو کہکنا سکھایا۔ اگر تو نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ وہ ذات ہے، اور وہ ذات کہہ رہی ہے کیا؟ مدینے میں جا کر بلال کہو کہ محمد پر کسی کا کچھ ہو تو آ کر لے لے، میں قیامت میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبرائیل، جب میرے اندر تمنا ہوئی کہ مخلوق مجھے جانے، دنیا مجھے پہچانے، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے آمنہ کے در یتیم کو پیدا کیا۔ فرمایا اعلان کرو کہ محمد عربی پہ جس کا کوئی حق ہے آ کر کے وصول کر لے۔ لکھا ہے حدیث میں کہ خدا کی قسم مدینے کے ہر گھر سے لوگ نکل گئے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے۔ ماں رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، جوان رو رہا ہے، بوڑھا رو رہا ہے، صحابہ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب اب چلا جائے گا، اور محمد کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ سارا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب رو رہے ہیں۔ وہ تاریخ ہے مسجد نبوی کی کہ جس دن مسجد نبوی کے فرش پہ آنسو کا سیلاب بہ رہا تھا، صحابہ اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بخار سے بدن جل رہا تھا ایک دم پیغمبر کا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر سہارا دے کر لا رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ ہاتھ جل جائے گا، اتنی بخار، آنکھ بالکل سرخ بنی ہوئی، چہرہ لال بنا ہوا۔ آپ منبر پر بیٹھے، تشریف لائے، مسجد پوری رو رہی ہے، صحابہ اکرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جلیل القدر صحابہ پریشان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان زندگی گزارا ہوں، مجھ سے کمی زیادتی تو ہوئی ہوگی نا، اگر کسی کا کوئی حق ہے تو ہم سے آ کر لے لو۔ کون حق وصول کرنے والا؟ وہ صحابی جنہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا تحفے میں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بدر سے لے کر احد تک۔ ارے وہ صحابہ بھلا بدلہ لیتا کہ جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہادت کے لیے چندے میں دے دیا؟ کون بدلہ لیتا اپنے محبوب سے؟ پیچھے کے حصے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، حدیث کے اندر ان کا نام آتا ہے حضرت عکاشہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عکاشہ۔ مدینے کے کسی محلے میں رہتے تھے، پچھلی صف سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا کہ میرے محبوب، میرا ایک حق باقی ہے آپ پر، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔